السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایسے قرآن خزانے کے بارے میں جسے اگر آپ نے سمجھ لیا اور اس پر عمل کر لیا تو اللہ کے فضل سے دستگیب سے رزق، دولت، برکت اور خوشحالی آپ کے دروازے تک خود چل کر آئے گی انشاءاللہ۔ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، یہ قرآن پاک کی سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں چھپا ہوا خزانہ رحمت ہے، جسے مفسرین نے رزق کے دروازے کھولنے والی آیت کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدير۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس آیت کی تفسیر علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت غیب سے مدد اور غیب سے رزق کے راز کو ظاہر کرتی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو حرام کمائی سے بچتا ہے، جو نماز، صدقہ اور نیک اعمال کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جس کا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کی راہ پیدا کر دیتا ہے، خواہ وہ قید میں ہوں، تنگ دستی میں ہوں یا پریشانی میں۔ اس وظیفے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جو آپ کی رزق، دولت، کاروبار اور برکت کے دروازے کھول سکتا ہے۔ یہ عمل دستغیب کا خزانہ کہلاتا ہے کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد کو بلاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ وضو کر لیجئے، کسی پاک جگہ پر بیٹھیں، دل میں یقین ہو کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھیں، پھر سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 کو 313 مرتبہ پڑھیں، آخر میں دوبارہ درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھیں۔ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اپنی جائز حاجت، رزق میں برکت، قرض کی ادائیگی یا کاروبار کی ترقی کے لیے دعا کریں۔ یہ عمل جمعرات یا جمعے کی رات کو کیا جائے تو زیادہ اثر رکھتا ہے۔ حدیث کی روشنی میں اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بڑے پیٹ لوٹتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ یعنی قرآن و حدیث دونوں ہمیں یہی پیغام دیتے ہیں کہ تقوی پلس توکل از اکول ٹو رزق غیب، یہی ہے یہ دست غیب کا خزانہ، کہ ہم نے تقوی بھی کرنا چاہیے اور توکل بھی کرنا چاہیے، اور پھر ہمیں رزق غیب سے مدد ملتی ہے، غیب سے ہمارے لیے رزق کے خزانے کھلتے ہیں۔ اب آخر میں ایک خاص دعا ہے جو اس وظیفے کے ساتھ پڑھنا بہت برکت ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ مجھے حلال رزق سے کفایت فرما اور اپنے فضل سے مجھے دوسروں کا محتاج نہ بنا۔ اگر آپ یہ وظیفہ یقین کامل کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے ایسے دروازے کھول دے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ کے قرض اتر جائیں گے، کاروبار میں برکت ہوگی اور گھر میں سکون اور خوشحالی آ جائے گی۔ اگر آپ کو یہ قرآنی خزانہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ ہر مسلمان کو قرآن کے ان خزانوں سے فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل سے نوازے اور ہمارے رزق میں، امان میں اور دلوں میں برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔